جڑا انسان دے دل دے تے خطرہ آندے یہ چار قسم دا ہوندے پہلا حق خطرہ جند نال معرفت حاصل تھیندی ہے دوجا خطرہ ملائکہ جند نال عبادت دی رغبت پیدا تھیندی ہے تیجا خطرہ نفس جند نال دنیا وچ انسان مبتلا ہووے چوتھا خطرہ ابلیس جناب بغض عناد جنم فرمانا نا اہل ہمت دی وجہ کو سب نے فوقیت حاصل کر گئے 4000 خدا رسیدہ لوگوں کا قول ہے اللہ دی عبادت ایویں کرو اللہ دے سوا کہیں دا خیال تک نہ ہو فرمانا تصوف دا ماخذ استفاء ہے ایما سے برگزیدہ ہستی کو صوفی آکھا ہے صوفی ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا درس اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم دا درس داؤد علیہ السلام کو غم دا درس ایوب علیہ السلام کو صبر دا درس موسیٰ علیہ السلام کو شوق دا درس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو اخلاق دا درس حاصل کرے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ دے علاوہ ہر شے کو چھوڑ کر خود دا فنا کر جنن دا نا تصوف ہے آپ دے ایک عقیدت مند کا قول ہے صوفیوں کو آدن جو اپنی تمام صفتیں کو ختم کرتے اللہ دی ذات کو سینے چھپا دے فرماتے عارف کے تمام حجابات ختم کر دیتے ہیں عارف رموز خدا بندی کو آگاہ ہو معرفت جادو قسمان پہلا معرفت تعریف یعنی خود اللہ تعالیٰ کو شناخت کرن جب معرفت تصریف یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اللہ کو مشغولیت کا نام معرفت توحید خدا کو جانن کا نہ ہے انتہائی توحید یہ ہے جس حد تک بھی توحید کا علم ہوئے یہ تصور کرے کہ توحید ایک نبی بالاتا رہے فرمایا اگر محبت دا تعلق کہیں چیز نال قائم تھی وے تو شاید فنائیت نال محبت فنا ہو ویلیے محبت دا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خود کو فنا نہ کرے محبت والے دے اکثر اقوال لوگوں کو کفر معلوم تھی فرمایا واحد کو مٹاتے غرق تھیمن دا نام مشاہدہ ہے واحد زندگی عطا کریں دے مشاہدہ فنائیت اور مشاہدہ عبودیت کو فنا کرتے ربوبیت کی طرف گھن میں دیں کہیں شہدی حقیقی ذاتی علم دناوی مشاہدہ ہے مراقبہ نہ ہے تباہی تے افسوس کرندہ مراقبہ دی تعریف ہے غیب دا انتظار رہے حیا حاضر کرو ندامت دا نہ ہے ذکر الہی کرو ایک لمحے دی غفلت بھی 1000 سالہ عبادت کو بد ہے کیونکہ لمحے دی غیر حاضری دی گستاخی کو 1000 سالہ عبادت ملیا میں نہیں کر سکتی فرمانے نا اولیاء اللہ دے واسطے نگرانی نفس نے مشکل کوئی کام کرنا اشغال دنیاوی ترک کرنے والا عبودیت ہے زہد دی انتہا افلاس ہے فرمایا بندہ صادق نیند 40 حالتاں تبدیل کریں دے لیکن لیاقات 40 سال بھی ایک ہی حالت ہے جو قائم رہے بندہ سچا ہو ہے کہ نہ تو دست طلب دراز کرے اور نہ جھگڑے توکل انتہائی صبر دا نہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمے دے وہ لوگ جو صبر کریں اپنے رب سے توکل کریں صبر کی تعریف ہے جو مخلوق نے دور کرتے خالق دے قریب کر دے توکل دا مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ واسطے ایویں بن منو جی میں تو روز ازل بچ آ رہی یقین نہ ہے علم دا دل بچ ایویں جاگزین ہو منجن دا یا تغیر تبدل نہ ہو سکے یقین دا کہ مقصد یہ ہے ترک تکبر کرتے دنیا کے بے نیاز ہو گئے فرمایا میرے نزدیک نیک خو فاسق دی صحبت بد خو عابد کرو بہتر ہے فرمایا حیا ایک انجی نعمت ہے جو گناہ دی نگرانی دے نال پیدا تھی ہے فرمایا رضا نہ ہے اپنے اختیارات کو گم کرتے مصیبت کو نعمت تصور کرے
فرمایا توبہ نہ ہے پکے ہون دے نال ظلم اور گناہ خصومت کو ترک کر دے چھوڑ دے اپنی تعظیم کرام واسطے کرامت دا ظہور ایک فریب ہے مریدہ گناہ کبیرہ کو بے خوف تھی ونجن یہ فریب ہے کفر کنے خیف نہ تھی ون یہ بھی ایک قسم دا مکر ہے روز عدل اللہ نے الستو بربکم فرماتے ارواح کو انجا مست بنا دیتے دنیا وچ بھی حالات سما دے وقت کی کیفیت دے احساس کو مست ہی تصوف نہ ہے مخلوق کو خالق دی طرف رجوع تھی وندا قرآن اور سنت دی اتباع کرن دا اور اللہ دی عبادت مشغول تھی وندا تصوف ہے اللہ تبارک و تعالی